ایک ماہر جادوگر نے مولانا صاحب کی ہاتھ کی لکیریں پڑھ کر کہا کہ آپ کی شادی ایک غیر ملکی امریکی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ مولانا صاحب نے جب جادوگر کے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ اپنا جادو اپنے پاس ہی رکھو، میں مار تو سکتا ہوں لیکن امریکی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا۔ جادوگر نے کہا کہ آپ کی ہاتھ کی لکیریں تو یہی بتاتی ہیں، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مولانا صاحب جادوگر کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ کچھ دنوں بعد مولانا صاحب کا ایک حادثہ ہوا۔ خوش قسمتی سے مولانا صاحب کی جان تو بچ گئی لیکن اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ مولانا صاحب پریشان ہونے کے بجائے پرسکون ہو گئے اور دل میں سوچا کہ اب امریکی میم ایک آنکھ سے مرحوم مولوی سے تو ہرگز شادی نہیں کرے گی، لہٰذا اس جادوگر کی یہ پیشگوئی بالکل غلط ثابت ہوئی۔ میں بھی ایک مولانا صاحب تھا۔ ایک دفعہ میرا امریکہ جانا ہوا تو ادھر مجھے ایک پاکستانی انجینئر ملے۔ مجھے دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئے اور پرجوش انداز میں اس نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مولانا صاحب اللہ تعالیٰ امام مسجد کی بڑی فیور کرتا ہے۔ میں نے کہا جی صحیح فرمایا، نیک دل امام جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کی فیور ہی کرتا ہے، بلکہ امام صاحب کیا ہر وہ انسان جو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو پار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس نوجوان نے جواب دیا، جی مولانا صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کھانا شروع ہوا تو کھانا کھانے کے بعد بھی وہ بار بار یہی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ امام مسجد کی بڑی فیور کرتا ہے۔ اس نوجوان کا بار بار یہ کہنا مجھے سوچنے پر اکسا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن اس سے ٹھیک موقع نہیں مل رہا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس سے کہا، آئیں ذرا چہل قدمی کرتے ہیں، تو وہ خوشی سے میرے ساتھ چلنے لگا۔ چہل قدمی کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ امام مسجد کی بڑی فیور کرتا ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، مولانا صاحب میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں لیکن وہ موقع نہیں تھا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کون سی کہانی؟ تو وہ کہنے لگا، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے ٹاپ کیا اور اس کے بعد امریکہ کی مشہور کمپنی میں اپلائی کیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میری وہاں سلیکشن ہو گئی۔ تب سے لے کر آج تک میں ادھر امریکہ میں ہی ہوں۔ ایک اچھی کمپنی اور بہت اچھی تنخواہ ہے اور میں طالب علمی کے زمانے سے بہت انٹیلیجنٹ رہا ہوں۔ میں پچھلے 20 سالوں سے اس کمپنی میں جاب کر رہا ہوں۔ ہماری اس کمپنی میں مرد بھی انجینئر ہیں اور عورتیں بھی۔ زیادہ تر امریکی خواتین اور حضرات اس کمپنی میں کام کرتی ہیں اور میں اکیلا ہی پاکستانی ہوں۔ میرے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا، کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور اچھے لوگ بھی ملے جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ ہمارے ساتھ ایک امریکن لڑکی کام کرتی تھی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ خوبصورتی کے انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورت ہونے کے علاوہ وہ خوبصورت بھی تھی اور اخلاق اتنا اچھا تھا کہ دفتر میں موجود ہر لڑکی کی یہی خواہش تھی کہ یہ میری ہم سفر بنے۔ جہاں تک میرا تعلق تھا تو میں امریکی لڑکیوں کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا اور میری سوچ تھی کہ شادی کروں گا تو اپنے وطن میں پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کروں گا، لیکن اس کو دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا۔ میں پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ امریکی لڑکوں کی بھی یہی خواہش تھی اور اس کے علاوہ باقی ممالک سے جو بھی آئے تھے ان کی بھی یہی خواہش تھی، مگر وہ ایک صاف ستھری لڑکی تھی، عقل مند اور کام سے کام رکھنے والی تھی۔ اگر کوئی لڑکا بھی اس سے فری ہونے کی کوشش بھی کرتا تو اس کو ایسا جواب دیتی کہ وہ دوبارہ ہمت نہ کرتا کسی قسم کی بھی فضول بات کی۔ 11 بجے کے وقت بریک ہوتی تھی جس میں ہم لوگ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ بریک ہوئی تو میں نے کھانا نہ کھایا۔ دوسرے دن دوبارہ ایسا معاملہ پیش آیا۔ وہ لڑکی میری اس حرکت پر غور کر رہی تھی کہ یہ دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھاتا۔ جب تیسرے دن میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ صبح سے کچھ نہیں کھاتے اور شام تک ایسے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ میں نے کہا دراصل میں مسلمان ہوں اور رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو لہٰذا میں فاسٹنگ کر رہا ہوں۔ وہ بولی یہ فاسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے اسے ڈیٹیل سے بتایا کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ اسے سب اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا۔ وہ اس معاملے میں دلچسپی لینے لگی۔ میں بہت خوش ہوا کیونکہ اب جو چیز میں چاہتا تھا وہی مجھے حاصل ہو چکی تھی۔ میں اسے روزے کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے سمجھانے لگا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ کل میں آپ کو مزید بتاؤں گا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اس سے زیادہ بات کر سکوں اور وہ مجھ میں دلچسپی لینا شروع کرے۔ اگلے دن میں نے پھر اسے کچھ نہ کچھ بتایا۔ وہ جو سوالات مجھ سے کرتی تو میں اس کا تفصیلاً اسے جواب دیتا۔ آپ بریک ٹائم میں بھی کھانا نہیں کھاتے تھے
لیکن اسی دوران وہ مجھ سے سوالات کرتی تھی اور میں ان کے سوالات کے جواب دیتا رہتا۔ ماہ رمضان سے ہی ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ میری کوشش یہی تھی کہ ماہ رمضان کے اندر اندر ہماری بات چیت اس قدر ہو جائے کہ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ہچکچائے نہ اور مجھ سے کھل کر بات کرے، کیونکہ اگر وہ مجھ سے کھل کر بات کرے گی تب بھی مجھے جان پائے گی کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں، اس کے لائق ہوں یا نہیں۔ تبھی میں اپنی پسند کا اظہار بھی کر سکتا ہوں۔ امریکی لڑکے جب مجھے اس سے بات کرتا دیکھتے تو دل ہی دل میں حسد کرتے اور غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھتے کہ ہمارے ساتھ تو یہ 1 منٹ بھی بات نہیں کرتی اور یہ ہے کہ 10-15 منٹ اس سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جو اس سے کرتا ہے؟ ان کی نظروں اور ارادوں کو دیکھ کر میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا، کیونکہ میں ادھر پردیس میں تھا اور ڈر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کمپنی سے باہر یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ خیر، ماہ رمضان کے دوران ہی مجھے اس بات کا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اس لڑکی کے اندر شوق موجود ہے، اور اگر اللہ نے اسے توفیق دی تو یہ ضرور اسلام قبول کرے گی۔ اور میری بھی دلی خواہش یہی تھی، کیونکہ کل کو اگر وہ مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو بھی جاتی تب بھی گھر والوں کی سب سے پہلی شرط یہی ہوتی کہ لڑکی مسلم ہو، اور اگر وہ مسلمان نہیں تو وہ اسلام قبول کر لے۔ میں نے اسے کچھ ایسی کتابیں بھی دی جن کے ٹرانسلیشن انگلش میں تھی تاکہ اسے پڑھنے میں بآسانی ہو اور وہ اسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان پائے۔ میں تو چاہتا بھی یہی تھا تاکہ وہ اسلام قبول کر لے اور اس کے بعد میرا نمبر لگ جائے، یعنی وہ مجھے اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لے۔ میں بڑے ہی شوق سے اور خلوص سے یہ جدوجہد کر رہا تھا کہ یہ لڑکی مسلمان ہو جائے۔ جو باتیں مجھے معلوم تھی میں نے اسے بتائیں، اس کے علاوہ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں، لہٰذا اگر تجھے مزید کسی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو قریبی مسجد میں کسی اسکالر یا عالم سے مدد لے سکتی ہو۔ اس لڑکی نے میری ہدایات پر عمل کیا اور قریبی جامع مسجد میں امام مسجد سے بھی مدد لی۔ 1 سال تک وہ اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرتی رہی، اور اس کے بعد ایک ایسا دن آیا جو میری زندگی کا سب سے سنہرا دن تھا، کیونکہ جب وہ آفس میں داخل ہوئی تھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کے سر پر دوپٹہ تھا، اس کا لباس تبدیل ہو چکا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر میں نے اسے مبارکباد پیش کی اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ میں اپنی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب اس نے مجھے خبر سنائی تو میں نے ظہر کی نماز کے بعد 10 شکرانے کے نفل ادا کیے۔ میں ہر وقت اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا، زیادہ تر میں یہی بات سوچنے لگ گیا کہ ہم کولیگ بھی ہیں، میں مسلمان بھی ہوں، اس لڑکی کے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں سوائے مجھ سے شادی کرنے کے، کیونکہ اس آفس میں اور کوئی لڑکا مسلمان نہیں تھا۔ اب وہ باقاعدہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی، سال کے آخر میں کمپنی والے ہمیں چھٹیاں دیتے۔ وہاں یورپ میں مقیم امریکی جتنے بھی لوگ تھے وہ اکثر ادھر ادھر بیچز میں اپنی چھٹیاں گزارتے، گھومتے پھرتے، مزہ کرتے۔ اب اس بار چھٹیاں ہوئیں تو میں نے ایسے ہی اس سے پوچھ لیا کہ آپ چھٹیاں کہاں گزاریں گی، تو وہ سوچنے لگی اور کچھ سوچ کر اس نے جواب دیا کہ میرا ارادہ اس دفعہ انڈونیشیا جانے کا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ انڈونیشیا جانے کی کوئی خاص وجہ، کیا آپ کے ادھر کچھ رشتہ دار ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے، میرے ادھر کوئی رشتہ دار یا دوست وغیرہ نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ ادھر بہت ساری مسجدیں ہیں، اس کے علاوہ میوزیم ہیں، اور میں ایسا چاہتی ہوں کہ ادھر جانے سے مجھے مزید اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرنے کا موقع ملے۔ اب میں دل ہی دل میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ انڈونیشیا چلی گئی تو پھر میرا کیا بنے گا، مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، لہٰذا میں منصوبہ بندی بنانے لگا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انڈونیشیا میں مساجد ہیں، میوزیم ہیں اور اچھے علماء ہیں، لیکن جو علماء آپ کو پاکستان میں ملیں گے ایسے دنیا کے کسی کون میں نہیں ملیں گے۔ اگر آپ میری اس بات پر عمل کریں اور ایک دفعہ پاکستان کا وزٹ کریں تو آپ بھی مایوس نہیں ہوں گی، آپ کو ادھر اچھے اچھے علماء ملیں گے۔ تاریخ کے حوالے سے یہ خطہ اپنی مثال آپ ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگی، کیا واقعی آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ میں نے تو پاکستان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنی ہیں۔ میں نے کہا محترمہ، یہ صرف باتیں ہیں، ہمارا ملک خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، ادھر کے لوگ بھی دل کے بہت اچھے ہیں اور علماء ہیں جو آپ کی مدد کریں گے اسلام کو ٹھیک سے جاننے کے لیے۔
یہ بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، شاید کچھ سوچنے میں مصروف ہو گئی، یہی سوچ رہی ہوگی کہ مجھے اس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے یا نہیں۔ مگر میں نے خود سے بہت کوشش کی اور ایسی سٹوری سنائی کہ اسے لگے کہ اصل دین تو پاکستان میں ہی ہے، اگر اسے دین کے بارے میں سمجھنا ہے تو پاکستان جانا پڑے گا۔ خیر مجھے یقین تھا کہ وہ پاکستان آنے کے لیے مان جائے گی۔ ادھر میں نے اپنی ماں کو فون کیا، امی امریکہ میں مجھے ایک لڑکی پسند آ چکی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان آنے کے لیے رضامند ہو جائے، اگر وہ آ گئی تو اس کو شادی کے لیے قائل کرنا آپ ہی کا کام ہے۔ میری ماں نے مجھے تسلی دی اور کہا بیٹا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ اسے پاکستان لے آؤ، اس کو شادی کے لیے رضامند کرنا یہ مجھ پر ہی چھوڑ دو، آخر میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہاری خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ماں کی یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی، آخر وہ میری ماں تھی اور میرا بھلا ہی چاہتی تھی، مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ میری بہنوں نے بھی مجھے تسلی دی، میری ایک بہن MA فزکس کر رہی تھی اور دوسری جج تھی، انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہی نہیں، شادی کے لیے ہم اسے رضامند کر لیں گے۔ اب وہ 2 سے 3 دن تک سوچتی رہی کہ کیا مجھے پاکستان جانا چاہیے یا نہیں۔ اس نے بھی اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا تو اس کے بعد ایک دن اس نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے، ان چھٹیوں میں میرا ارادہ ہے کہ میں پاکستان جاؤں گی، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کون سی شرط ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی ارینجمنٹ خود کروں گی، تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے فلائٹ نمبر پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا۔ اس کے بعد جس فلائٹ میں نے جانا تھا تو میں نے 2 سے 3 گھنٹے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کب ایئرپورٹ میں آئے گی۔ اسے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو مجھے اندر سے تھوڑی پریشانی ہوئی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ آ چکی ہے تو میں بہت مطمئن ہو گیا، مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ پاکستان آ رہی ہے۔ اب جب وہ پاکستان پہنچ چکی تھی تو ایئرپورٹس پر ہمارے گھر کی خواتین جو مجھے ریسیو کرنے آئی تھیں اس لڑکی سے بھی ملی، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوئی کہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کے بعد اس امریکی لڑکی نے میرے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ہوٹل میں اپنی بکنگ کر لی ہے، لہٰذا میں اب وہاں جاؤں گی۔ اس کے بعد کل جب میں فریش ہو جاؤں گی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ادھر ہوٹل میں تشریف لے آئیے گا اور مجھے اس بارے میں انفارمیشن دیجیے گا کہ مجھے کہاں کہاں وزٹ کرنا چاہیے تاکہ جو معلومات میں چاہتی ہوں وہ مجھے مل جائے۔ میری ماں نے بہت کوشش کی کہ وہ ہمارے گھر میں ہی ٹھہرے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر میری ماں نے کہا چلو بیٹا اگر تم میرے گھر میں نہیں ٹھہرنا چاہتی تو ایک دفعہ کھانے پر تو آ جاؤ، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کے لیے وہ رضامند ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ہماری دعوت پر ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے آئی۔ میری بہنیں اسے دیکھ کر حیران ہو چکی تھیں، میری ماں تو پہلے ہی اس کی دیوانی تھی۔ ہمارا ڈیفینس کے اندر ایک عالی شان محل نما گھر تھا اور ہمارا کاروبار کار ڈیلرشپ تھا۔ ہم کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ حسین تھا۔ میری بہنوں اور ماں نے کوشش کی کہ کس طرح یہ لڑکی شادی کے لیے رضامند ہو جائے، خاص کر میری ماں نے تو بہت زیادہ کوشش کی کیونکہ اس نے میری آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ محبت دیکھ لی تھی۔ آخر کار میری ماں اور بہنوں نے اس لڑکی سے میرے بارے میں شادی کے لیے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر کی بہو بنیں۔ وہ یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر جہاں میری ماں اور بہنیں پریشان تھیں، اس سے زیادہ میں پریشان ہونے لگا کہ شاید میں اسے پسند نہیں، مگر پھر میں سوچتا کہ ایسی کیا وجہ ہے، میں ایک خوبصورت نوجوان ہوں، ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہوں اور ہم ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، تو انکار کی وجہ تو نظر نہیں آ رہی۔ آخر کار ایک دن اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میرے خیال میں وہ تم سے شادی کے لیے راضی مند نہیں۔ مجھے انکار کی وجہ معلوم تو نہیں، لیکن ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، لیکن تمہارا چھوٹا بھائی تو ہے، مجھے لڑکی چونکہ پسند ہے تو میں تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے اس سے بات کروں تو تمہیں اس پر اعتراض تو نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں اماں، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو کوئی بات نہیں۔ پھر میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کے لیے اس سے بات کی تو اس دفعہ بھی وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر تاثرات وہی تھے جیسے میرے رشتے کی بات کرنے پر تھے۔ وہ یہاں 30 دن کے لیے آئی تھی اور جب آدھے سے زیادہ دن گزر گئے اور صرف 30 دن باقی رہ چکے تھے تو میری ماں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ 3 دن کے بعد اس نے واپس چلے جانا تھا اور تمام امیدیں اسے اپنے گھر کی بہو بنانے کی وہ ختم ہو جاتی۔ ایک دن وہ میری ماں سے ایک گفتگو میں مصروف تھی کہ ہمارے گھر ہمارے چچا کا بیٹا آیا۔ اس کا والد ایک مولوی تھا
اور اس نے اپنے بیٹے کو جامعہ اشرفیہ میں تعلیم دلوائی۔ وہ میری ماں کے پاس کچھ دینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے سر پر ٹوپی تھی اور داڑھی تھی۔ تو اس امریکی لڑکی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میری ماں نے بتایا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا کیا میں کچھ مسائل اس سے پوچھ سکتی ہوں؟ تو ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میری ماں نے اس لڑکے کو بلایا کہ ہمارے ہاں ایک مہمان آئی ہوئی ہے اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ تو وہ مولوی صاحب آیا، نگاہ نیچے کر کے اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے اس سے کچھ باتیں پوچھیں جس کا اس نے جواب دیا، اور اس کے بعد روٹھے ہوئے انداز میں وہ ہمارے گھر سے واپس چلا گیا۔ جانے سے پہلے لڑکی نے اس سے کہا کہ اگر میں کچھ مزید آپ سے باتیں پوچھوں یا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں تو آپ کا نمبر مل سکتا ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے لڑکی کو اپنا نمبر دے دیا۔ اب ایک دو دن فون پر ہی ان کی آپس میں گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد امی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی جس کو سن کر میں حیران ہو گیا۔ امی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی خود مولوی صاحب سے ملنے کے لیے چلی گئی ہے اور اس سے کہا ہے کیا آپ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں گے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا میں اپنے والد سے پوچھ کر ہی آپ کو بتاؤں گا۔ بس اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، ایک طرف میں شادی کے لیے مرا جا رہا تھا، دوسری طرف مولوی صاحب کو آفر بھی ہو گئی اور پھر بھی سوچنے کے لیے وقت مانگا اور اپنے باپ سے پوچھنا چاہا۔ جب اس نے اپنے باپ سے اجازت چاہی تو اس کے باپ نے کہا بیٹا مجھے تو اس رشتے پر اعتراض نہیں، ایک مومن کے لیے تو ساری دنیا ہی اس کا اپنا ملک ہے، اگر اللہ نے تمہارا رزق ادھر لکھا ہے تو وہ تجھے ادھر ہی مل جائے گا، اور وہ لڑکی نئی نئی ہمارے مذہب میں آئی ہے تو اس کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تو ادھر کراچی میں ہی ان کا بڑے سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس نکاح کے گواہوں میں میں بھی شامل تھا۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں اس لڑکی سے نکاح تو نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کی نکاح کے گواہ ضرور دے سکتا تھا۔ وہ امریکی لڑکی دوسرے ہی دن مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد ایمبیسی کی طرف چلی گئی۔ اس نے وہاں انتظامیہ کو اپنا سٹیٹس دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ میں یہاں چھٹیاں گزارنے آئی تھی لیکن جہاں میرا اس لڑکے کا ساتھ نکاح ہو چکا ہے میں نے 4 دن بعد یہاں سے واپس چلے جانا ہے، کیا آپ اس لڑکے کا مشیر ملٹیپل ویزا لگوا سکتے ہیں؟ کونسلر صاحب کو اس لڑکی کی شخصیت اتنی پسند آئی کہ اس نے اسی وقت اس لڑکے کا 5 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا۔ جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوئیں وہ لڑکی اپنے مولوی صاحب کو یہاں سے لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔ ساری محنت میری تھی لیکن قسمت میں شاید وہ لڑکی نہیں تھی۔ اس دن سے مجھے اس بات پر یقین ہو چکا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں۔ وہاں امریکہ میں مولوی صاحب نے اپنی بیوی سے ایک ایسی بات شیئر کی جس کو وہ سن کر بھی حیران ہوئی۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک جادوگر نے میری ہاتھ کی لکیریں پڑھ کر مجھے بتایا کہ آپ کی شادی ایک غیر ملک لڑکی کے ساتھ ہوگی، تو میں اس کی باتیں سن کر مسکرانے لگا اور کہا ایسا ممکن نہیں۔ پھر کچھ سال بعد میرا ایک حادثہ ہوا جس میں میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب تو مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ایک آنکھ سے مرحوم تو اپنے ہی ملک کی کسی دیسی لڑکی بھی شادی کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گی، اور وہ جادوگر صاحب میری شادی کسی غیر ملک لڑکی کے ساتھ کروانے کا کہہ رہے تھے۔ خیر مجھے اس کی بات پر بالکل ہی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس دن جب میں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تو میں گھبرا گیا، اور اگر سچ پوچھیں تو میں اس دن بھی آپ کو دیکھ کر شادی کے لیے رضامند نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا، وجہ یہ تھی کہ میں ایک عیب دار شخص ہوں اور اتنی خوبصورت حسین لڑکی میرے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے؟ مگر اس کے بعد آپ نے خود مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو میں حیران ہو گیا۔ لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب آپ آنکھیں جھکائے میرے سامنے کھڑے تھے میں نے نوٹ کیا کہ آپ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، بس آپ کی یہ ادا مجھے پسند آ گئی۔ اوکے، خدا حافظ۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔